سیاسی بات یہ تو اس کو تو چھوڑ ہی دو، نہ نون لیگ، نہ شین لیگ، نہ کاف لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ جی ٹی آئی، سب کو ختم کر دو۔ رمضان کی بے حرمتی اور زیادتی اس دفعہ ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا تھا وہ ماں بہن کی گالیاں عورتوں کے سامنے سر عام ننگی نکالتے رہے، جیسی قومیں ویسے حاکم آ رہے ہیں۔ میں کہا ویسے یہ واقعی چور ڈاکو ہیں، اس سے پہلے جو کتب بیٹھے تھے نا، کتب ولی، شیخ رشید کتب، فواد چودھری ولی اللہ، شہباز گل، میں کہا اتنا بڑا ولی آدمی، اتنا شام ملک قریشی جو عورتوں کے بال کاٹتا، کتنا بڑا ولی ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، برخورداروں، معزز مستورات، ہمیں جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہوئی ہے۔ وقت بڑی سپیڈ سے گزر رہا ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہے، بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میرا سفر لمبا ہے اور توشہ بڑا تھوڑا ہے، وقت کم ہے، ٹائم ہے نہیں، وقت بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے، مطلب سمجھ لو کہ وقت ختم ہو گیا۔ کیونکہ غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے میرے دوستو، سننے سے بات سمجھ آتی ہے، نہ سن رہے نہ غور کر رہے، کیا سمجھ آئے بات؟ ہم جن باتوں میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستو، وہ بعد میں پچھتانا پڑے گا یہ کیا کیا، کیونکہ حدیث اللہ کے نبی جو بات سمجھا رہے ہیں نا، وہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جنت میں آ گیا، اب کیا افسوس؟ لیکن ایک افسوس ہوگا اس کو جنت میں جانے کے بعد بھی، ایک افسوس ہوگا اس گھڑی، اس وقت کا جو اللہ کی فرما برداری، اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی، اس کا دکھ ہوگا، یہ کیا کیا میں نے؟ یہ رمضان کا آخری دن شروع ہو گئے، یہ آج سے طاق راتیں شروع ہو گئی۔ یہ ابھی میرے سامنے کئی لوگ مر گئے، نوجوان، جوان بالکل۔ میرا بیٹا 22 سال کا ہے، اس نے کہا میرا دوست ہے 22 سال کا، کل موٹر سائیکل پہ گھر سے نکلا تو ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا ایک دم۔ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ رمضان آنا ہے نہیں آنا ہے، تو اس کو وصول کر لو میرے دوستو، یہ لغو باتوں میں نہ لگو اس وقت۔ یہ آخرت، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں ہی شروع ہو جاتے تھے، یعنی محنت مشقت کرنی بڑھا دیتے تھے، سوکھ کے مشق کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی ان کو وہ تو کچھ نہ بھی کریں تو کیا پرابلم تھا؟ ہمیں سمجھانے کہ تمہیں رمضان میں کرنا کیا ہے۔ شب جمعہ، کل رات شب جمعہ تھی، شب جمعہ رمضان کی شب جمعہ، ویسے شب جمعہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے بعض فقہا کے نزدیک۔ شب جمعہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے شب جمعہ۔ شب جمعہ میں مجھے کیا کرنا ہے، طاق رات میں مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے، اس قدر محنت کرتے تھے کہ بالکل ہر چیز چھوڑ دیتے تھے۔ بیویوں، سارے رمضان میں بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی بیویوں کے پاس بھی جاتے، یعنی ہر کام چھوڑ دیا،
اور آخری عشرے میں تو اعتکاف فرماتے تھے ہر حال میں، زندگی میں ساری زندگی اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے جب رمضان فرض ہو گیا اس کے بعد ہر آخری عشرہ اعتکاف ہی گزارا۔ ایک عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا آخری عشرہ، تو اس کی قضا کی اگلے شوال کے مہینے میں آخری 10 دن اعتکاف فرمایا۔ یعنی اس قدر اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی طرح اللہ میرا راضی ہو جائے، کسی طرح اللہ میرا راضی ہو جائے۔ اپنے ایمان سے آپ لوگ سن لو، آپ لوگ دیکھ لو، سوچ لو، یہ میرے اس ویڈیو پہ دیکھنے والے بھی سن، ہم کس طرح گزار رہے ہیں، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارے دن کہاں گزر رہے ہیں، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، کتنا وقت ہم اللہ کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت ہم فضول چیزوں میں گزار رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ میرے دوستو، آج میں یہ بات آپ سے کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے ہر ایکٹیویٹی چھوڑ دو بس، خاص طور پہ موبائل کو تو کہیں آف ہی کر دو، ضروری کالوں کے لیے رکھ لو، نیٹ شٹ یہ وہ بند ہی کر دو اس کو۔ یہ ٹک ٹاک یہ آ رہے ہیں کیا ٹک ٹاک کیا دکھا رہے ٹک ٹاک میں، بتاؤ کوئی ہے خیر کی بات بھی اس میں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ یوں آپ نیٹ جب کھولتے ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ضروری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا، کیا نکالنا اس میں سے؟ اس 10 دنوں میں تو سب کے چیزوں کا روزہ ہی رکھ لو، نہ میں نے کسی سے کوئی بات کرنی نہ کسی کی سننی، بس اللہ ہی کو راضی، خیر کی بات کروں گا خیر کی ہی سنوں گا، نہ میں نے ناجائز بات کسی سے کرنی ہے نہ کسی کی سننی ہے۔ جو کوئی ایسی فضول بات کرے میں فوراً کہہ دیں یار تیری میرا روزہ یار جا معاف کر دے، بس۔ سیاسی بات یہ تو اس کو تو چھوڑ ہی دو خدا کے لیے، نہ نون لیگ نہ شین لیگ نہ کاف لیگ نہ پی ٹی آئی نہ جی ٹی آئی، سب کو ختم کر دو، اللہ کو راضی کرو، صرف اللہ میں سے کیسی راضی ہو جائے۔ یہ زندگی، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، باخدا بڑا قیمتی وقت ہے یہ، ایک ایک لمحہ اس وقت تل رہا ہے، تولا جا رہا ہے، ایک ایک لمحے میں نیکیاں ہزاروں گنا بڑھ رہی ہیں، ایک ایک لمحے میں اعمال بڑھ رہے ہیں، ریٹ لگے ہوئے ہیں، آخرت بن رہی ہے، یہ آخرت کا سماں ہے، آخرت بنا لو خدا کے لیے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ کرو کچھ، بابا آخرت کا مسئلہ بڑا سیریس ہے، کوئی کامیڈی نہیں ہے، بڑا سیریس مسئلہ ہے، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی، چھوٹی چھوٹی برائی بھی سامنے رکھی جائے گی، تو خود اپنے آپ کو عقل سے زندگی گزارو، عقل سے خود سمجھو۔ یہ جو ان رمضان کے، ایسا رمضان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس طرح ضائع، یہ رمضان جو کیوں اس تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں جس رمضان کی بے حرمتی اور زیادتی اس دفعہ ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سیاست نے مار کے رکھ دیا ہر کسی، کوئی کہتا دیکھے پی ٹی آئی دے گئی، یہ نے گل کی تھی، نون لیگ دے گا، نون لیگ، کیا یہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے، فرمایا کہ میں کسی دکھی آدمی کا دکھ بانٹ لوں، کسی کا مسئلہ حل کر دوں، کسی کی پریشانی ختم کر دوں، یا اس کا ذریعہ بن جاؤں، اس کا دکھ ختم کرنے میں، اس کی پریشانی ختم کرنے میں، اس کا مسئلہ حل کرنے میں ذریعہ بن جاؤں۔ یہ مجھے آپ نے فرمایا تھا، یہ سامنے اشارہ کر کے مسجد نبوی کو اشارہ کیا، یہ مجھے اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میں کسی کا مسئلہ حل کروں، اللہ کے بندوں کا مسئلہ حل کر دوں، یہ مجھے 1 مہینہ
مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. مسئلہ حل کر دوں. ہم مسئلہ پیدا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. حل کیا کرنا ہے ہم نے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, مسجد نبوی کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, نفلی اعتکاف تھا, بیٹھے تھے. تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت آپ چونکہ گورنمنٹ کے آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے, رشتہ دار تھے, قریبی رشتہ تھا, فرسٹ کزن. تو کسی نے کہا کہ جی آپ بڑے آدمی ہیں, حکومت میں آپ کی گل بات ہے, تو میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں. تو اٹھ کے چل پڑے, اٹھ کے تو ساتھ کسی آدمی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں, آپ مسجد سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ اعتکاف میں تو مسجد سے باہر جاتے نہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس بات کا, لیکن میں نے اس قبر والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی شرعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے, اس میں کوشش کرے, تو اسے اس کوشش پہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب. کوشش کرو, لوگوں کے مسئلے حل کرو, لوگوں میں خیر بانٹو. میں نے بزرگوں سے بات سنی ہے کہ ایسا سچ بولنا جو دلوں کے اندر توڑ پیدا کرا دے, دلوں کے اندر لائنیں کھڑی کر دے, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرا دے, توڑ کرا دے, ایسا سچ بولنا حرام ہے. ایسا سچ نہ بولو, چپ کر جاؤ, لڑائی نہ کراؤ, لڑائی نہ کرو. منہ سے کوئی بات نکالنی ہے تو خیر کی نکالو, ورنہ نہ نکالو, ورنہ نہ نکالو. اب آپ اپنے بان سے بتائیں کیا خیر کی باتیں نکال رہے ہیں, ہمارے منہ سے کیا خیر کی باتیں نکل رہی ہیں؟ کیا بتاؤں میں, دل اتنا دکھا ہوا ہے خدا کی قسم, اس کی کوئی حد نہیں. تباہی کر کے رکھ دی, سب کچھ تباہی کر دی. رمضان بھی تباہ کر دیا سارا, لوگوں کے اعمال بھی تباہ کر دیے اپنے چکروں میں. ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں نے یہ رمضان اب جو باقی رہ گیا ہے اس میں پاکستان کی خیر مانگو. پاکستان ہے تو ہم ہیں میرے دوستو, پاکستان ہی نہیں تو پھر ہم کیا. جاؤ جا کے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو کتنی بڑی تعداد ہے وہاں پہ مسلمان, ان کا پوچھو کیا حال ہے, کیا زندگی گزار رہے ہو. یہ ہمارا ملک ہے, اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اسی رمضان المبارک میں ملا تھا یہ ملک. اس کی خیر مانگو, اس کی خیر مانگو. اگر اس کی خیر نہیں تو پھر کسی چیز کی خیر نہیں. فیس بکوں پہ بھرے پڑے ہیں لڑائیاں, مار کٹائیاں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, اس کے خلاف. آپس میں تو خلاف ہیں ہی, سیاسی طور پہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں, چلو ٹھیک ہے, وہ سمجھ آتی ہے, آپ وہ سیاست تو آپ کا پیشہ ہے, کرو ایک دوسرے کے خلاف بات کرو. فوج کو سیدھے ہو گئے, فوج کو بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج ہی غدار ہے پھر کیا رہے گا ملک میں. فوج کے خلاف نہ باتیں کرو. خود فوج کے خلاف سیاست کی بات ایک دوسرے کے خلاف کرنا یہ سیاسی بات ہے, ایک سیاستدانوں کے خلاف بات. فوج کے خلاف بات کرنا ملک کے خلاف بات ہے. اپنی زبانوں کو سنبھالو یار, خدا کے کیا کر رہے ہو. نہ کسی بات کا پتہ ہے, نہ جانتے ہیں کچھ, جو سن رہے ہیں کہی جا رہے ہیں. یہ مہینہ ہے, یہ اعمال کا مہینہ ہے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اعمال. ابھی دیکھو وہاں کیا ہو گیا, کوئی کسی سے آپ نے سنی بات, میں تو کسی سے ہی بات نہیں سنی کہ سویڈن کے اندر انہوں نے قرآن جلا دیے ہیں, جلا ہی دیے قرآن. کوئی بول رہا ہے اس بات پہ, کیا خیال ہے؟ قرآن جل گیا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں.
کوئی اس پہ احتجاج کرنے کو تیار نہیں، کوئی میرے جیسا مولوی، کوئی ایسا دیندار، کوئی بھی کوئی کچھ کہہ رہے. عمران خان نے یہ کر دیا، شہباز شریف نے یہ کر دیا، اور پی ٹی آئی جی، جی ٹی آئی جی، یہ نون لیگ جی، اس پہ سارے بول رہے ہیں. قرآن کو پہ کوئی نہیں بول رہا. کیا منہ لے کے مریں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ پاک جب پوچھیں گے کہ میرا قرآن اتنا سستا تھا کہ تیری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، تم نے سیاستدانوں کو خدا بنایا ہوا تھا، مجھے بھول گئے تھے. کیا جواب دیں گے بتائیں؟ ہے ہمیں کوئی ہوش آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسجد اقصیٰ میں کیا ہو گیا؟ کسی نے ہے کسی کو خبر اس بات کی کہ صبح فجر پہ آ کے انہوں نے اندر داخل ہو کے نکال دیا لوگوں کو مار مار کے، عورتوں کو مارا، بندوں کو مارا، اور اندر آ کے یہودی اپنی رسم کر رہے ہیں، رسم ہو رہی ہے، اور مسلمان خاموش تماشائی کر. کیونکہ اندر ہائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت، اس کا مفہوم، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کریں گے، گالم گلوچ اختیار کریں گے تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے. کن نمائندوں کی بات کرتے ہو؟ کن سیاست؟ ابھی پنجاب اسمبلی میں جو ہوا تھا، کیا ہوا پنجاب میں جو جھگڑا جس دن ہوا تھا، جو اندر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے آگے بتایا کہ عورتیں بھی تھیں، بندے بھی تھے، سر عام لیڈر، ہمارے لیڈر جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم فالورز ہیں، وہ ماں بہن کی گالیاں عورتوں کے سامنے سر عام ننگی نکالتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ہمارے لیڈر جن کے پیچھے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. ایک میرا دوست وہاں اندر تھا بیٹھا باہر، انہوں نے کہا بٹ صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو، کون کون سی گالی ہے جو میں نے اندر نہیں سن لی، جو باہر نہیں سنی، اور وہ جو عورتیں اندر ہیں، اور عورتیں نما، وہ بھی اسی طرح، نہ ان کو کوئی اپنی عزت کا احساس ہے، نہ ان کو پتہ کہ میں عورت ہوں، میرا کوئی تقدس ہے. جو اپنا تقدس خود نہیں کرتا دوسرا کیوں کرے اس کا؟ ان کو نہ اپنے عورت ہونے کا احساس، نہ اپنی حیا کا احساس، ان کو صرف پارٹی. ہم ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کمال ہو گئی، ہماری مت ہی ماری گئی، اور ایسا لڑ رہے ہیں آپس میں، کمال ہو گیا. یہ میں جو بار بار چیخ رہا ہوں، وہ لوگ، میں ابھی لاسٹ ٹائم میرا چلا تو نے کہا جی دیکھو جی یہ نون لیگ دا ہے، اے مولوی نون لیگ دا ہے، یعنی فوراً اس پر فوراً یہ بات یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی بات کر رہا ہوگا، پی ٹی دی گل کر رہا ہوگا، خدا دا واسطہ پی ٹی دی گل نہیں. یعنی ہماری ٹالرنس یہاں پہنچ گئی ہے، ٹالرنس کا یہ حال ہو گیا ہے. ایک سیاسی سوچ ہے آپ کی، ایک کی سوچ پی ٹی آئی ہے، بسم اللہ، آپ کی سوچ آپ کو مبارک ہو. ایک کی نون لیگ، آپ کو مبارک ہو، آپ اس کو ووٹ دے دیں. اس کو لڑائی کس بات کی ہے؟ آپس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ لیکن کیا لڑ رہے ہیں؟ ابھی میرا ایک 25 سال کا دوست ہے، 25 سال کا دوست، اور نیک آدمی، یہ بھی نہیں کہ کوئی بد کردار آدمی، نیک آدمی، اور عمران خان کا بالکل فرسٹ کزن سمجھ لو، قریبی آدمی، نام نہیں لیتا میں اس کا. پرسوں اس نے مجھے میسیج کیا، اس نے کہا بٹ صاحب دیکھو چوروں ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی، پھر چور ڈاکو آ گئے، پھر وہی فراڈیے بیٹھ گئے آگے، پھر جن پہ کیس ہیں وہ آگے بیٹھ گئے. میں ہنسنے لگا، میں کہا ہاں یار ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا یار، ٹھیک ہے کیا کریں، ہمارے نصیب، جیسی قوم ہے ویسے حاکم آ رہے ہیں. میں کہا ویسے یہ واقعی چور ڈاکو ہیں. اس سے پہلے جو کتب بیٹھے تھے نا، کتب ولی، شیخ رشید کتب، فواد چودھری ولی اللہ، وہ کیا نام ہے، مشتاق کیا گل،
شہباز گل میں کہا اتنا بڑا ولی آدمی، اتنا شام ملک قریشی جو عورتوں کے بال کاٹتا، کتنا بڑا ولی ہے وہ، اتنے بڑی ولی چلے گئے تو اب بدماش آ گئے. میں ہنسنے لگا. میں کہ بدماش آ گئے ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے گنڈے آ گئے، ایسے ولی چلے گئے. تو اس نے جواب کیا دیا؟ 25 سال کا دوست، پڑھا لکھا آدمی، 60-65 سال عمر ہے اس، اور دوستی ہے، ہم نے سال 7 مہینے کٹھے لگائے ہیں. جواب کیا دیا اس نے کہا اوہ تمہاری اتنی گھٹیا سوچ ہو گئی ہے، تمہاری اتنی گھٹیا سوچ ہے، نو مور ڈسکشن ریکوائرڈ، آج کے بعد میں تمہارا نمبر بلاک کر رہا ہوں. اللہ، اور بلاک کر دیا. یعنی اندازہ کرو ہماری ٹالرنس یہاں پہنچ گئی، یعنی ہماری مت ہی ماری گئی. یہ کیوں ماری؟ پتہ کیوں ماری مت؟ خدا کی قسم، جو گناہوں کی کثرت ہے نا، گناہوں کی کثرت اللہ عقل چھین لیتے ہیں. جب گناہ، صبح شام جھوٹ بول رہے ایک دوسرے کے لیے، صبح شام جھوٹ بول رہے، لیڈر بھی جھوٹ بول رہے، نیچے بھی جھوٹ بول رہے. جب جھوٹ اتنا بولیں گے تو اللہ نیکی کی صلاحیت چھین لے گا میرے پیارو. ان کو تو جھوٹ بولنا بزنس ہے، آپ ان کو فالو کر رہے. کوئی ہو، میں یہ بات نہیں کر رہا نون لیگ ہو یا پی ٹی، جو بھی ہے، ان کا تو بزنس ہے. آپ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ جو میں نے بتایا، کسی پہ اثر نہیں ہو رہا، قرآن جلانے کا اثر نہیں ہو رہا، مسجد اقصی اثر نہیں ہو رہا. اللہ نے دل ہی ختم کر دیا. اس دل میں سے اسلام کی ہیبت اور وقت نکلی گئی گناہوں کی کثرت کرنے سے. کسی کو اندازہ ہے کہ عورت کیا چیز ہوتی ہے؟ بتائیں اپنے کو. رہ گئی بات ہی والی، عورتیں کس طرح جا رہی ہیں جلسوں میں اور کیا کر رہی ہیں؟ کوئی ہے کسی کو پتا کہ کوئی حیا والی چیز ہے؟ عورت حیا، اس کا کیا کام ہے یہاں؟ کوئی پرواہ نہیں کسی کو. کہتے شانہ بشانہ ہے، جو کہو تو ابھی نیٹ پہ لکھے گا تو کہے گا دیکھو مولوی جڑا انہوں کی پتا، یہ پرانی گلاں کرتا ہے، یہ سیاسی آدمی ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کھاؤ. یہ مہینہ آخرت بنانے کا ہے، اس میں قرآن سیکھو، قرآن پڑھو یار، اپنا سارا وقت قرآن میں لگاؤ. خدا کی قسم اللہ دلوں کے بند دروازے کھول دے گا. اللہ سے دعا مانگو. جب اذان ہو، اذان پہ دعا مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ کیا خوبصورت دعا ہے. کاش وہ ہمیں دعا آتی ہوتی. میں نہیں سمجھتا کسی کو دعا آتی ہوگی. میں نے کل پرسوں جگہ بات کی، بہت سارے دیندار لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی، جب شروع ہوتی تھی، کیا دعا پڑھتے تھے؟ کوئی بتاؤ. میں کہا جو بتائے گا اسے انعام دوں گا. بتاؤ. کسی نے نہیں بتایا. ہمارا ذوق ہی نہیں اس بات کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے، اس کوئی خیر ہوگی اس میں ہے خیر. اس خیر کو چھوڑ کے تم لگے دوست اسے کام. جب اذان شروع ہوتی تھی حضور دعا مانگتے تھے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اللہم افتح، اللہ کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہتے ہیں مسجد کی دعا ہے. اللہ کھول دے. اللہم افتح اقفال، تالے کھول دے. اے اللہ کھول دے تالے. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، میرے دل کے بند دروازوں کو اپنے ذکر سے کھول دے. جس دل میں خیر کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جو حق کو حق کہنا چھوڑ گیا ہے، جس کو غلط نظر نہیں آ رہا، یہ سمجھ لے اس کے دل کے دروازے بند ہو چکے. غلط بات پہ بھی آگے سے آرگومنٹ کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر چونکہ یہ میرا پسندیدہ آدمی ہے، اس لیے جس کی غلط بھی صحیح ہے. جس نے اپنے پسندیدہ آدمی کی غلط بات کو صحیح کہا، یہ سمجھ لے اس کے دل کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. اس کو اللہ ہی کھولے تو کھولے، کوئی کھول نہیں سکتا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ گیا، اب طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں،
21, 23, 25, 27, 29 یہ طاق رہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امی جان نے کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ تو اللہ سے کیا مانگوں اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے؟ تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا کیا مانگے. آپ نے کہا معافی مانگ لینا، معافی مانگ لو اللہ سے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ معاف کر، یا اللہ مٹی پا لے جانتے معافی مانگ لو. اعتکاف میں حضور کیوں بیٹھ جاتے تھے؟ اعتکاف میں اس لیے بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ سے رابطہ ہو جائے. اللہ سے میری، کیونکہ باہر ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے ملتے ہیں، تو لوگوں سے مل کے، لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے اعمال دلوں پہ آتے ہیں، ان کے خیالات دلوں پہ آتے ہیں. اب جب غار حرا میں بیٹھتے تھے جا کے، جب غار حرا میں بیٹھتے تھے اس وقت تو نہ نماز آئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، نہ کوئی ذکر، کچھ نہیں تھا. کیا کرتے تھے جا کے 2 مہینے بیٹھ کے وہاں؟ 2 مہینے غار حرا میں بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے. 2 مہینے کیا کرتے تھے؟ کوئی ذکر اذکار، کوئی عبادت تو تھی نہیں. کیا کرتے تھے؟ اللہ میں غور فرماتے تھے، اللہ سے کہتے تھے، اللہ سے تعلق بنا چاہتے تھے. یہ اعتکاف بھی اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق بنا لو. ہر وقت اللہ سے کہو یا اللہ پناہ بنا، یا اللہ پناہ بنا، یا اللہ میرے پہ کھول دے. بات بند ہو گیا، ساری قوم کا دل بند ہو گیا، اللہ ماشاء بند کر دیا. ان دنوں میں اللہ سے مانگ لو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے تو نے ہمیں خیر دیکھنے بند کرا دی، ہمیں خیر دیکھنے بند کر. ہماری نظر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی خیر کیا ہے. اللہ سے بیٹھ کے بات کرنا کہ تعلق بن جائے. یہ 10 دن اس لیے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. اس میں جتنی کم بات ہو سکتی ہے اعتکاف پر، جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کو وہ سن لیں، جتنی کم سے کم بات ہو سکے وہ کریں. اب تو لوگوں کو میں نے دیکھا اعتکاف میں موبائل لے کے چلے جاتے ہیں، اعتکاف میں نیٹ لگا کے بیٹھے ہیں. لو یار تو کیوں آ گیا اعتکاف کرنے؟ چھوڑ یار اپنا کام کر. تو اس کا تو کیا، اگر اس پر فائدہ لینا ہی نہیں اس کا، اگر اس کا جو اس کے SOPs ہیں اس میں عمل ہی نہیں کرنا، پھر کیا فائدہ؟ اعتکاف میں تو بیٹھنا ہے، صرف اللہ کے در پہ بیٹھ جانا جا کے بس. جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، 1 دن کا صرف اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف 1 دن کیا، تو اللہ اس کی ساری زندگی گناہ معاف کر دیتا ہے. پتہ یہ تو اعتکاف تو ایسا ہے، 10 دن جس نے اعتکاف کر لیا وہ تو ایسا ہے جب اعتکاف سے اٹھے گا تو ایسا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ایک روایت میں نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. 2 حج، مقبول حج اور 2 عمرے، اس کا ثواب ملتا ہے. اعتکاف کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کا کہ اللہ سے تعلق بناؤ یار. نہیں بیٹھے اعتکاف میں تو کچھ دیر نفلی بیٹھ جانا، 1 دن بیٹھ جانا، 2 دن بیٹھ جانا، ضرور بیٹھنا. اس آخر کسی طاق رات میں بیٹھنا ضرور. اور طاق راتیں تو ساری کی ساری جاگ کے گزارنا، سونا نہ. اس میں پتہ نہیں 5 میں سے کوئی نہ کوئی تو لیلۃ القدر ہے ہی نا، ایک تو ہے ہی. تو 5 اب تو ویسے ہی لوگوں کو جاگنے کی عادت ہے، سوتے تو ہے ہی نہیں. اور خاص طور پہ یوتھ جو ہے بیچاری، جن کو تباہ کر رہے ہیں سیاسی لیڈر، جن کے زندگیاں برباد کر رہے ہیں، وہ یوتھ تو اب سوتی نہیں. اگر وہ یوتھ جن کو سونے کی عادت نہیں ہے، وہ اگر اس میں طے کر لے کہ ہم نے اس راتوں میں اللہ کو تلاش کرنا ہے، اگر یہ طے کر لیں تو خدا کی قسم اللہ دل کھول دے گا اور مزے کرا دے گا. اللہ مزے ہو جائیں گے.
اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی، یہ دعا یاد کر لو. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وآخرت بالتقوی وعلی آخرت بالتقوی. یہ دعا یاد کر لو. یہ کیا دعا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت چیز سکھائی ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما. دنیا، ہم کہتے ہیں دنیا کی، دنیا تو اللہ کو مانگنی چاہیے تھی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دنیا عطا فرما تاکہ میں دین پہ عمل کر سکوں. وہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے سکھایا. وہ اللہ کے نبی پتہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ہمارے والا زمانہ آنا ہے، اس میں جس کے حالات خراب ہوئے اس نے اللہ سے سیدھا ہو جانا ہے کہ میں کیتا ہے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی. اور مجھے تقوی عطا فرما، اور مجھے تقوی عطا فرما کہ میری آخرت بن جائے. دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی. اور دنیا کیسی مانگی کہ یا اللہ پیسے دے، مطلب یہ پیسے عطا فرما، مجھے پیسے دے تاکہ میں دین پہ سہولت سے چل سکوں. مطلب یہ ہے اس کا کہ پیسے ہوں گے، گھر میں روٹی ہوگی، کھانے کو ہوگا، اچھی زندگی ہوگی، سکون سے دین پہ چل لوں گا. اور پھر اگر تقویٰ آپ عطا فرما دیں گے، مجھے صحیح کو صحیح دیکھنا سکھا دیں گے، غلط کو غلط دیکھنا سکھا دیں گے، اپنی نافرمانی سے بچنا سکھا دیں گے، تو میری آخرت بن جائے گی. یہ دعائیں سکھائی ہیں، یہ سیکھو خدا کے لیے. ان دنوں میں یہ سیکھو یار. اللہ کے نبی کی دعائیں جادوؤں کی طرح اثر کرتی ہیں، خدا کی قسم جیسے جادو اثر کرتا ہے. یہ سیکھو، اس میں لگو، چھوڑ دو ساری چیزیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، اس دنوں میں، ان 10 دنوں میں خدا کے لیے سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھو. بس ہر بک پڑھنی چھوڑ دو، ہر کتاب پڑھنی چھوڑ دو، ہر چیز دیکھنی چھوڑ دو، نیٹ چھوڑ. یہ 10 دن یہ بڑے قیمتی 10 دن ہیں. ان میں قرآن کھول لو. جب قرآن سے، اچھا آپ دیکھو، آپ غور کرو گے، آپ نیٹ کھول کے بیٹھ جاؤ یا کوئی بک، کوئی ناول پڑھنا شروع کر دو، آپ کی نیند کھل جائے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. جو ہی آپ نے قرآن کھولنا ہے تو قرآن بھی تھوڑا سا ہی پڑھو گے نا تو ایک دم شروع ہو جائے گا. ایسے لگے گا جیسے کوئی کلورو فارم سکھا رہا ہے، اتنی سپیڈ سے نیند آئے گی. ایسا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی نے مجھے پوچھا جی قرآن میں بڑی نیندر آندی ہے، یہ کی وجہ ہے؟ یہ مطلب ہے دلوں پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، دل پہ سکینہ نازل ہوتی ہے نا، قرآن پڑھنے سے سکینہ نازل ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں کہ سکینہ نازل نہیں ہوتی ہے، یہ شیطان نازل ہوتا ہے. شیطان کے اندر سو جا پتر چھڑ. اس پہ کیوں نہیں آتا؟ دوسری کتابیں پڑھنے پہ کیوں نہیں آتا؟ نیٹ دیکھنے پہ کیوں نہیں نیند آتی؟ اس پہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ سکینہ نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. اٹھ کے بیٹھو. اور قرآن جب قرآن عربی میں پڑھنے سے جب نیند آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر دو. دیکھنا اللہ سمجھاتا کیا تمہیں بات، اللہ بات سمجھائے گا کیا، یہ دیکھنا. جب قرآن پڑھنا شروع کر دو گے نا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ دل کے جو جالے ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جب دوسرا کرتا ہے پھر دوسرا، پھر تیسرا کرتا ہے پھر تیسرا، حتیٰ کہ کرتے 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 دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بتایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر خیر کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. جب اس پہ سامنے خیر کی بات کرو گے وہ کوئی یار وہی گلاں کری جاندے، وہ اور گل کرو گے، اس کو سننا بھی عذاب ہو جائے گا. آپ نے صاف فرمایا تھا جس طرح دلوں کو زنگ لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کو دھونے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا
موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دلوں کا زنگ دور کرنا، دلوں کا زنگ دور کر لو اس 10 دنوں میں میرے پیاروں، دلوں کا زنگ دور کر لو، دلوں کا زنگ دور کر لو، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لوں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا، کسی کی اور بات پہ دھیان نہ کرو، کریں گے کوشش۔ اللہ مجھے بھی ایسے 10 دن ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے، اور اللہ آپ کو بھی ایسے دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ آپ کو بھی مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔